الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی ہم سب کو نیک بندوں میں سے بنائے، پرہیزگار بندوں میں سے بنائے، لیکن جس طرح ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، علامتیں ہوتی ہیں، ویسے ہی پرہیزگار بندوں کی بھی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے، جیسے خطابی نے کہا، کل ما شککت فیہ فالورع اجتنابہ، ہر وہ چیز جس میں تم کو شبہ ہو اس سے بچ جانا، یہی پرہیزگاری ہے۔ اور پرہیزگار لوگ، متورع لوگ حرام سے بہت ہی بچنے والے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ شبہ والی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، کہیں حرام میں گر نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال چیزیں واضح ہیں، بالکل پتہ ہے کہ کیا حلال ہے، حرام چیزیں بالکل واضح ہیں، بالکل صاف ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن اس میں سے کچھ بیچ میں مشتبہات ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں۔ پرہیزگار لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ڈاؤٹ فل ہے تو وہ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم پرہیزگار بن جاتے ہیں، اصحاب الورع، حد درجے آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور حرام چیزوں سے آدمی دوری اختیار کر لیتا ہے، تو اسے کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کی زندگی پر یہ چیزیں کتنی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی کے اندر تقوی آ جاتا ہے وہ بالکل پاک و صاف رہتا ہے، گناہوں سے بھی پاک صاف ہوتا ہے، ظاہری گندگی سے بھی پاک صاف ہوتا ہے، وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا، اور یہاں تک کہ پرہیزگار آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی اللہ والے نیک انسان کے پاس آیا اور کہا، عظنی، مجھے تھوڑا نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے زمین سے تھوڑی کنکریاں اٹھائیں اور کہا، زینۃ ہذہ من الورع يدخل قلبک خیر لک من صلاۃ اہل الارض۔ انہوں نے کہا کہ تم ان کنکریوں کے برابر بھی اگر اپنے دل میں پرہیزگاری پیدا کر لیتے ہو تو سارے زمین والوں کی نماز سے بڑھ کر ہے۔ محمد بن واسع کہتے ہیں، یکفی من الدعاء مع الورع الیسیر من، آدمی مکمل پرہیزگاری کے ساتھ مختصر دعا کرتا ہے تو بھی کافی ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دعا بھی گھنٹوں گھنٹوں ہوتی ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے، انبیاء علیہم السلام نے دعائیں کی کہ یا اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام نے بس 4 باتوں میں 3 باتوں میں دعا کی، اللہ نے آسمان سے، زمین سے، ہر جگہ سے پانی ہی پانی بھر دیا۔ تو دعا پرہیزگاری کے ساتھ کی جاتی ہے تو تھوڑی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ ساری دلیلیں اس بات کے لیے ہیں
کہ پرہیزگاری یہ ایک راستہ ہے، ورع یہ ایک راستہ ہے اعمال کو بڑھانے کا، حسنات کے اضافے کا۔ ایک دوسری چیز کہ پرہیزگاری سے آپ کو مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے، الورع سے، ورع یعنی آپ مشتبہ چیزوں سے بچ جائیں، تو کہتے ہیں ان صاحبہ، کہ جو آدمی مکمل پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ اور ایک اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے، تو اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ حساب مشکل کب ہوتا ہے؟ جب آدمی دل میں جو آیا وہ کر بیٹھتا ہے، مشتبہات کو بھی کر لیا، حرام چیزوں کو بھی کر لیا، العیاذ باللہ، تب اس کا حساب مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، علیک بالزہد، تم زہد اختیار کرو۔ زہد اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یبصرک اللہ تعالی عورات الدنیا، اللہ تبارک و تعالی تم کو بتائے گا کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں عیب والی ہیں، اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب آسان کر دیں گے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیزیں صاف ہیں، شفاف ہیں، حلال ہیں، ان چیزوں کو کرو، اور جو چیزیں تمہیں ڈاؤٹ میں ڈالتی ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یقین کو لازم پکڑو، شک کو چھوڑ دو، تمہارا دین بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چیز کہ پرہیزگاری سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ پرہیزگار بندے کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے مرتبے حاصل ہوتے ہیں۔ فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں، من عرف ما يدخل جوفہ کتب عند اللہ صدیقا فانظر عند من تفطر یا مسکین۔ فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا چیز داخل ہو رہی ہے، جو شخص اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا چیز داخل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالی کے پاس صدیقین میں وہ لکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کہیں کھاتے ہو یا روزہ افطار کرتے ہو تو ذرا غور کر کے دیکھو کہ کیا کھا رہے ہو، حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس بات کے ضمن میں تھیں کہ پرہیزگاری اور الورع کے کیا کیا فائدے انسان کو ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔